شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہماری کلاس زیادہ تر کوسچن آنسرز پہ مبنی ہے. یہ پوچھتی ہیں کہ سعودیہ سے سرما کالے پتھر کی شکل میں اور وہ چمکدار بھی ہو تو کیا وہ اصلی سرما ہوگا اور اس کو پیس کر استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر تو وہ اسمد ہے اور ایک سائیڈ اس کی چمکدار بھی ہے اور اگر اس کو توڑ کے دیکھیں تو آسانی سے ٹوٹتا ہے. سب سے بڑی پہچان یہ کہ وہ آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے, آسانی سے پستا ہے. عام جو پتھر ہے بڑا ہارڈ ہوتا ہے, مگر اسمد جو ہے اس کی سب سے بڑی پہچان ہے وہ سافٹ ہوتا ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ ہر رنگ والی چیز کینسر کی طرف لے جاتی ہے, تو بعض ادویات بھی رنگ دار ہوتی ہیں, ایسی ادویات بھی نہ کھائیں تو اچھا ہے. صحت سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ کہتی ہیں کہ دانتوں پر پیلا پن جمع ہوا اور دانت ہلتے بھی ہوں تو اس پلاہٹ کو کیسے دور کریں؟ ہلتے دانتوں کا کیا علاج ہے؟ اتنی سویٹس, چاکلیٹس اور سافٹ چیزیں نہیں کھانی تھی کہ اب باقی لوگ اس سے سبق حاصل کریں کہ یہ نتیجہ ہوتا ہے بہت نرم غذائیں کھانے کا یا میٹھی چیزیں کھانے کا. سویٹس, کینڈیز, چاکلیٹس, کیک, پیسٹری, ڈبل روٹی, دانتوں پہ تو کوئی پریشر آیا ہی نہیں. اعصاب کس کے مضبوط ہوتے ہیں؟ جو اعصاب کو استعمال کرتا ہے, جو ان پہ پریشر ڈالتا ہے. دانت اس کے مضبوط ہوتے ہیں جو دانتوں سے چباتا ہے. بہت سے بچے آپ دیکھتے ہیں بچپن میں روٹی نہیں کھانا چاہتے, ان کا دل نہیں چاہتا کہ ہم روٹی کھائیں کیونکہ اس میں نوالا جو ہے اس کو چبانا پڑتا ہے, بائٹ لینا پڑتا ہے اور پھر اس کو دانتوں سے ذرا محنت کرنی پڑتی ہے. تو بہت سے بچے جن کو دودھ کی عادت ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اب ایسی چیزوں بس نگل لیں. تو اسی طرح پھر ایسے بچوں کو کینڈیز اور سویٹس کی عادت پڑتی ہے, چاکلیٹس کی, اور پھر آخر کار دانت ہلنے لگتے ہیں. تو بہتر ہے کبھی کبھی چنے بھی کھایا کریں, بھنے چنے سخت والے, اور کبھی گنڈیری یا گنا چوسا کریں. اس سے آپ کے دانتوں کے جو مسوڑے ہیں اور مسوڑوں کے پیچھے جو اعصاب ہیں وہ طاقتور ہوں گے, دانتوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے. اس وقت آپ کا کام ہے آپ مسواک کریں. سب سے بیسٹ جو اس کا حل ہے مسواک کرنا شروع کریں. مسواک سے آپ دیکھیں گے آپ کے دانتوں کی پلاہٹ اور گندگی جو ہے وہ صاف ہوگی, اور شہد اور سرکہ ملا کر اگر استعمال کریں تو تب بھی وہ خاصی ہیلپ کر سکتا ہے. شہد اور سرکہ ہم وزن میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں, یہ دانتوں پر لگانے کے لیے بہت اچھی دوا ہے. جن میں کیڑا لگا ہو یا منہ سے اسمیل آتی ہو یا دانت بہت پیلے ہو چکے ہوں, ڈسکلریشن ہو چکی ہو, ان سب میں بہت اچھا ہے. کہتے ہیں بولنے پر گلا بار بار سوکھے اور کھانسی. جن لوگوں کو زیادہ خشک کھانسی کا مسئلہ ہے تو وہ تھوڑا سا بٹر اگر لے لیا کریں یا دودھ میں تھوڑا سا گھی یا کاوے میں, تو میرا خیال ہے ان کی خشکی جب گلے کی دور ہوگی. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا دودھ ہی نہیں پینا چاہیے, کھانسی میں ریشہ ہوتا ہے. یہ چونکہ خشک کھانسی ہے تو خشک کھانسی میں دودھ یا گھی کچھ نہیں کہتا, لیکن اگر کنجیشن والی ہو تو اس میں تھوڑا سا پرابلم کرتا ہے. ہائٹ لمبی کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں, اور اگر کوئی دوائی ہے تو دوائی یہاں پر تو نہیں, وہ تو کلینک پہ ہوگی. اور طریقہ یہ ہے کسی حد تک اگر آپ 18 سال سے کم ہوں تو پھر اس طریقے کا فائدہ ہو سکتا ہے. 18 سال کے بعد دوا بھی کوئی خاص کام نہیں کرتی. 18 سال سے پہلے قد لمبا کیا جا سکتا ہے, اس کے بعد چانسز بہت کم, 50% سے بھی کم ہو جاتے ہیں. اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو ایکسرسائز کریں, ذرا لٹکنے والی ایکسرسائز کریں, اور نیند پوری کریں. پہلی رات کی نیند لیا کریں. جو لوگ بھی اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے عشاء پڑھتے ہی سو جائیں اور صبح سویرے اٹھیں, جلدی اٹھیں. جو رات کو کام آپ کرتے ہیں وہ آپ 1 گھنٹے کا کام آپ کو 3 گھنٹے میں کرنا پڑتا ہے, لیکن وہی کام اگر آپ چھوڑ دیں, رات کو جلدی سو جائیں, تو صبح اٹھ کے آپ وہی کام آدھے سے بھی کم وقت میں پورا کر لیں گے, کیونکہ صبح آپ زیادہ فریش ہوتے ہیں. جسم میں بہت زیادہ ہیئر گروتھ ہو رہی ہو تو اس کو کم کرنے کا کوئی نسخہ ہے. اور دوسرا کہتے ہیں کہ ہماری صحیح نہ آئے, یعنی ارریگولر مینسز ہوں تو کیسی غذائیں فائدہ مند اور احتیاط کیا کرنی چاہیے. بیسیکلی تو ہارمونز کا پرابلم ہوتا ہے. اگر مینسز اپنے ٹائم پہ نہیں آتے, ہارمونل امبیلنس کو دور کرنے کے لیے پھر یہ ساری جتنی پیچھے آپ نے اتنی لمبی تفصیل سنی ہے غذاؤں اور دواؤں کی اور مختلف انداز کی, پورے لائف سٹائل کی, جب ہم ان ساری چیزوں پر عمل کرنے لگیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس قسم کے پیچیدہ امراض ہوں گے بھی نہیں.
اپنی زندگی کو جتنا سادہ کر لیں گے اور اپنے اوقات یعنی سونے اور جاگنے کے ٹائمنگز جتنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میچ کرنے لگیں گے آپ کی زندگی میں اتنی برکت بھی ہوگی اور آپ کے وقت میں بھی برکت ہوگی اور کاموں میں آسانی ہوگی. لیکن اگر ہم رات کو دیر تک سوئیں، صبح چاہے جلدی اٹھیں یا دیر سے اٹھیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. جو ارلی نائٹ کی نیند ہے نا، عشاء کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سونے کی کوشش کریں اور یہ ایک ماحول کریٹ کریں اپنے اپنے گھروں میں. عشاء کے بعد فوراً سونے کی تیاری کا کہ میکسیمم، جیسے آپ ہاسٹل لائٹس ہیں ان کو 10 بجے تک سلایا جاتا ہے، تو 10 بجے کی جو نیند ہے پرفیکٹ نیند آتی ہے اور انسان گرمی ہو یا سردی دونوں میں بہت اچھی نیند اپنی پوری کر سکتا ہے رات بھر میں. تہجد کے لیے بھی ایون اٹھا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ 10 بجے نہیں سوتے، لیٹ سوتے ہیں، تو پھر صبح کی فجر کی نماز بھی قضا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. کھیتی چائے کے بارے میں جو بتایا پھر بتا دیں کہ پتی نقصان دہ ہے. خالی پتی اتنی نقصان دہ نہیں، اگر کبھی کبھار معمولی سے لے لی جائے، لیکن جب پتی میں دودھ ڈالا جاتا ہے تو وہ زیادہ نقصان دہ بن جاتی ہے. کہتے ہیں پریگنینسی میں کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا کھانا چاہیے جس سے بچے پر اچھا اثر پڑے اور وہ خوبصورت بھی ہو، اور پیدائش کے بعد کیا کیا جائے جس سے جسم پہلے جیسی حالت میں واپس آ جائے. کچھ زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ نے جو طب نبوی میں پڑھا ہے، اگر آپ سوئے نہیں اس دوران یا کلاس سے باہر نہیں گئے یا آپ نے پورا سنا ہے اور اس کو اپنانے کی کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ پریگنینسی میں بھی بچے کو صحیح خوراک پہنچتی رہے. اس میں دودھ ضروری ہونا چاہیے، پھل، سبزی، ساری چیزیں، یعنی متوازن غذا کا ہونا ضروری ہے. پسند ناپسند اب آپ کو چھوڑنی پڑے گی جب حمل ہو جائے. تو اس کے بعد اب آپ بچپنا چھوڑ کے نہ صرف جوانی بلکہ ایک خاتون بن گئی ہیں. جب پریگنینسی ہوتی ہے تو اس میں پھر آپ کو اپنے ذائقے کو نہیں دیکھنا ہوتا، اپنے منہ کے مزے کو نہیں دیکھنا. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اور آپ کے بچے کی صحت کے لیے کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کھائیں. تھوڑے سے نٹس ضرور لیں پریگنینسی میں، تھرو آؤٹ پریگنینسی. وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر شخص کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، کس کو کون سے سوٹ کرتے ہیں. لیکن کشمش یا منقع ان میں سے اگر بہت معمولی مقدار میں آپ لیتے رہیں تو آپ کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ سارا وقت پیٹ کا بوجھ جو ہے وہ انسان کو تھکا دیتا ہے. تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی. البتہ دودھ پینے سے بھی اور فروٹس کھانے سے بھی آپ کو فریشنس رہے گی اور بچے کو جو ہے وہ کمزوری نہیں ہونے کی. اس کا یہ مطلب نہیں آپ گوشت نہ کھائیں، گوشت بھی کھائیں، لیکن بے تحاشا مقدار گوشت کی یا ڈیلی بیسس پہ گوشت کھانا کوئی اتنا ہیلدی طریقہ نہیں ہے یا رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کبھی کبھی گوشت کھاتے تھے، ہر روز نہیں کھاتے تھے. اس سے انسان کو اور بھی مختلف چیزیں کھانے کا موقع ملتا ہے. آپ کالے چنے ضرور کھایا کریں، بہترین غذا ہے. ابھی تو ہمارے ملک میں تو بہت سستا ہے مگر باہر یہ اویلیبل ہی نہیں ہے. بہت کم ملکوں میں پائے جاتے ہیں کالے چنے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی بہترین ایک خوراک ہے ہمارے لیے. آپ کو پتہ ہے گھوڑوں کو کھلائے جاتے ہیں، اسی لیے ان کے اندر پاور آتی ہے اور ہارس پاور اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کالے چنے بہترین چیزیں، بھنے ہوں یا ابلے ہوں یا سالن میں پکے ہوں یا اس کی یخنی ہو، ساری چیزیں بہت فائدہ مند ہیں. اور جن لوگوں کو استھما یا سانس کی مشکل ہو، بریدنگ پرابلمز ہوں، تو ان کے لیے بھی چنے کا پانی بہت اچھی چیز ہے. چاہے وہ کچا پانی ہو، یعنی رات کو چنے بھگو دیں اور صبح اس کا پانی پی لیں، یا ابلا ہوا یخنی کی طرح کا پانی ہو، دونوں صورتوں میں فائدہ مند ہے. اور چنے بھی اچھے ہیں. بچے کو خوبصورت بنانے کے لیے کسی خوبصورت بندے کو دیکھ لیا کریں. کہتے ہیں کہ پریگنینسی میں عورت جس کو زیادہ دیکھتی ہے بچہ اسی پہ جاتا ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، لہٰذا ایسے لوگوں کو دیکھیں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا ویسا ہو. کیونکہ اس کے اوپر ریسرچ ہوئی باقاعدہ. جن خواتین نے اپنے، جیسے ہمیں تو تصویریں ظاہر رکھنی تو نہیں ہے، یعنی کور رکھیں بے شک تصویر ہو اگر آپ کے پاس، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جس کی تصویر آپ صبح سویرے سب سے پہلے دیکھیں گے اور ڈیلی دیکھیں گے، بچے کی شکل بالکل ویسی ہوگی. اور ایسا بھی ہوا کہ کئی جو بالکل کالے کلوٹے لوگ تھے انہوں نے گوروں کی تصویریں دیکھتے دیکھتے ان کی جیسے ہو گئے بچے، اور کئیوں کے گوروں کے کالے ہو گئے. اور فیملی میں سے جو آپ کو روزانہ جس سے پہلے واسطہ سابقہ پڑتا ہے آپ کا بچہ اسی پہ جائے گا. کسی نے لیزر ٹریٹمنٹ کا بھی پوچھا تھا کہ کرائیں یا نہیں. میری آئی سائٹ 4+ تھی کچھ عرصہ پہلے تک، تو میں نے بھی لیزر ٹریٹمنٹ ہی کرایا تھا امریکہ سے. اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں تھا، بلکہ میری جو آئی سائٹ ویک تھی اس کے بارے میں یہاں کے ڈاکٹرز کہتے تھے کہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اور آپ ان قریب نابینا ہو جائیں گی. تو الحمدللہ میں نے بہت استخارہ کر کے اور دعا کر کے، بڑی کاؤنسلنگ کر کے ڈاکٹر کے ساتھ وہاں پر،
تو میں نے کروا لیا کیونکہ میرا پلس نمبر تھا، اور پلس جو ہوتا ہے اس کا یہاں پاکستان میں کوئی سرجری نہیں ہے، کوئی لیزر ٹریٹمنٹ نہیں، کسی قسم کا بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں، کیونکہ اس میں ویژن ویک ہو جاتا ہے، جبکہ مائنس میں ویژن زیادہ ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا. تو ویژن زیادہ ہو تو اس کو کم تو کیا جا سکتا ہے، کم ہو تو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے. تو یہاں کے لوگوں کو بلکہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ہو گیا یہ. لیکن الحمدللہ میری 6/6 ہے، لیکن ریڈنگ گلاسز مجھے لگتی ہیں 1.5 نمبر کی، اس میں موسٹلی تو اپنے اس سے کر لیتی ہوں مینج، لیکن اگر بہت باریک لکھا ہو تو پھر تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں ٹائیفائڈ بخار کے بعد بال جھڑنے لگتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے کہ بال نہ جھڑیں؟ بال تو جھڑیں گے، کیونکہ جو کمزوری ٹائیفائڈ کے ساتھ آ جاتی ہے اس کا جسم کے اندر جب نیا خون بننا شروع ہوتا ہے، پچھلا خون تو ایک طرح سے جل جاتا ہے بخار کے ساتھ، مطلب بیسیکلی ایسا ہوتا نہیں لیکن عام طور پر ایسا سمجھا جاتا ہے. اور پھر جب وہ نیا فریش بلڈ بننا شروع ہوتا ہے 3 مہینے جا کے، تو اس میں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جیسے کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد، ڈلیوری کے بعد ایک خاتون کے بال جھڑتے ہیں اور پھر قدرتی طور پر نئے آ جاتے ہیں. ایسا کچھ پرابلم نہیں. اگر بہت زیادہ جھڑ رہے ہوں تو اس کے لیے ہیئر آئل ہوتا ہے ہمارے پاس، اور اگر آپ کو چاہیے تو آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں. یہ تو گریں گے بال، کسی بھی سویئر ڈیزیز کے بعد بال گرتے ہیں، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. پھر آہستہ آہستہ بال آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ آ رہے ہوں زیادہ عرصے تک تو پھر اس کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے. اگر سر کے بال بہت گرتے ہوں تو کیا علاج ہوگا؟ یہ بھی وہی آ گئی ہے. سر کے بال اگر زیادہ گرتے ہوں تو آپ فش کھائیں. فش کھانے والوں کے بال سفید نہیں ہوتے، اور میکسیمم فش کھائیں. بہت سے لوگوں کو اس کی بو بری لگتی ہے لہذا کھانا نہیں چاہتے. دودھ پئیں، مچھلی کھائیں، اکٹھا نہ لیں لیکن الگ الگ، اور اخروٹ لیں. اس کے علاوہ جو سبز پتوں والی سبزیاں ہیں وہ بھی استعمال کریں. آپ کے بال کالے ہی رہیں گے انشاءاللہ اگر آپ مچھلی، دودھ اور سبزیوں کا استعمال کریں تو. کتنے بریسٹ کا مسئلہ ہو اور بڑھ نہ رہی ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. اس کے بارے میں ایک جو ویسے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں کرانا چاہتے اور کچھ ٹوٹکوں سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. جو بکری کی بریسٹ ہوتی ہے اس کو کسی بھی فارم میں 40 دن تک استعمال کریں اگر آپ کر سکیں. چاہے اس کو جیسے توے کے اوپر سوتے کر کے لے لیں، یا اس کو دہی لگا کے مسالہ لگا کے بھون لیں، یا ویسے سالن کی طرح پہ، یا کباب بنا کے، جس بھی شکل میں روزانہ. بالوں کو زیتون کا تیل لگانا بہت اچھا ہے. زیتون کا تیل لگانے سے بھی کافی حد تک بالوں کی سفیدی کم رہتی ہے اور بال اچھے رہتے ہیں. منہ سے بال ختم کرنے کا کوئی علاج بتا دیں. طب نبوی میں آپ دیکھیں گے حضرت عائشہ کے جب جسم کو بڑھانے کی کوشش کی گئی تو بہت کچھ کیا مگر فائدہ نہیں ہوا. لیکن ایک چیز تھی ورس، جو دیکھنے میں زعفران کی طرح لگتی ہے لیکن ورس ڈفرینٹ چیز ہے، زعفران ڈفرینٹ ہے. تو ورس لے کر اس کو زیتون کے تیل میں تھوڑی سی دیر پکایا گیا اور پھر اس کو فیس پر ان کے لگاتے رہے، جس سے ان کے یعنی داغ دھبے بھی دور ہو گئے اور دوسرے مسائل کا بھی حل ہوا. اور اس کے علاوہ کھیرا اور کھجور کھانے کے لیے، کھیرا اور کھجور دونوں اگر ملا کر کھائے جائیں تو اس سے خاصا فرق پڑتا ہے خواتین کا فگر بنانے میں. کھیرا اور کھجور ملا کر کھائیں. اگر گرمی کا مزاج ہے 3 کھجوریں لے لیں، یا بڑی کھجوریں ہیں تو 3 لے لیں، اگر چھوٹی کھجور ہے تو 5 دانے یا 7 بھی لے لیتے ہیں میکسیمم. کتنے جسم میں اگر صرف ہپس پر موٹاپا ہو تو اس کو کم کرنے کے لیے کیا کریں اور کیا ڈائٹ لیں؟ آپ کو لگتا ہے معلوم ہی نہیں کہ ہپس کا موٹاپا عورت کی خوبصورتی ہوتی ہے اور یہ پسند بھی کی جاتی ہے. اس میں یعنی عورت کا جو جسم ہے وہ سراہی کی طرح پسند کیا جاتا ہے، اور سراہی ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں پیندے سے بھاری ہوتی ہے. تو اس میں کم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہاں اگر بہت اوور ہو تو پھر اس کو آپ تھوڑا سا مینج کرنے کے لیے ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. ایروبکس کی جو ایکسرسائزز لیٹ کر کرنے والی ہیں، اچھلنے والی نہیں، جو لیٹ کر اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہیں، اگر وہ آپ 5 سے 10 منٹ بھی کر لیں تو اس سے خاصا فرق پڑ جاتا ہے. مطلب جو مسلز ڈھیلے ہو کے لٹکنا، کیونکہ جن لوگوں کا بیٹھ کے کرنے والا کام ہوتا ہے ان کے عموماً یہ پرابلم ہوتا ہے. بہت زیادہ بیٹھنے سے اوائڈ کریں. استحاضہ کی کوئی دوا بتا دیں. اور جن ماؤں کو فیڈ کرانا پڑتا ہے بعض دفعہ ان کا دودھ خشک ہو جاتا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جن عورتوں کو فیڈ کا مسئلہ ہے، سفید زیرہ، دودھ اور دلیا، یہ 3 چیزیں ہیلپ کر سکتی ہیں.
زیرے کا کہوہ بھی پیا جا سکتا ہے، زیرہ سوکھا بھی کھایا جا سکتا ہے چبا کے، چاہے بھون کے یا ایسے کچا. سفید زیرہ 1 چمچ کے برابر اگر اس کو پان کی طرح منہ میں رکھ کے کھا لیا جائے تھوڑا تھوڑا تو اس سے دودھ بڑھتا ہے. دلیا ہمیشہ دودھ بڑھانے میں معاون ثابت ہوتا ہے. دیکھیں دلیا کہاں کہاں کام کر رہا ہے، جو آپ کو پسند نہیں آ رہا. بہترین چیز ہے، بہت فائدے کی چیز ہے. اس سے نفرت نہ کریں، اس سے محبت کریں، یہ آپ کو بہت سکھ دے گا. آئندہ آنے والی زندگی میں موٹاپا بھی کم کرنا چاہیں تو یہ فائدہ دے گا. ایسا نہیں ہے کہ سوکھے لوگ نہیں اس کو کھا سکتے. یہ اتنا ٹراپیکل سی چیز ہے کہ ہر طرح کے لوگ، موٹے پتلے سوکھے، یعنی چھوٹے بڑے، ہر طرح کے لوگ اس کو کھا کے ہمیشہ فائدہ ہی حاصل کرتے ہیں. سنت چیزوں کا نقصان کوئی نہیں ہے. آنکھیں بند کر کے استعمال کر سکتے ہیں. بال اگر جلد آئلی ہو جائیں تو کیا استعمال کریں؟ اس کے لیے سرکہ اور شہد استعمال کریں، زیادہ آئلی نہیں ہوں گے. یہ متوازن کرتا ہے سرکہ. اگر بہت خشکی ہو تو سرکہ کام کرے گا، بہت آئلی ہو تو کام کرے. آپ دیکھیں بازار آپ جاتے ہیں کریمیں لینے کے لیے یا کوئی بھی چیز لینے کے لیے، یہ ڈرائی سکن کی کریم ہے، یہ آئلی سکن کی ہے. یہ سنت میں سب چیزوں کی ایک ہی دوا ہے، سرکہ اور شہد. آپ اس کو دانتوں پہ لگائیں، آپ اس کو فیس پہ لگائیں، آپ کے داغ دور کرے گا. سر پہ لگائیں، خشکی بھی دور کرے گا، چکناہٹ بھی دور کرے گا، ہر چیز کو بیلنس کرے گا. کتنی پیاری سنت ہے. مسام کھلے ہوں تب بھی آپ سرکہ اور شہد لگائیں. ہیپاٹائٹس بی جس کو ہو گیا وہ بھی اونٹنی کا بالکل لے سکتا ہے. ہیپاٹائٹس سی ہو یا بی دونوں لے سکتے ہیں. اور 1 گلاس کافی ہوتا ہے. ابھی میں نے جو پچھلے دن آپ سے بات کی تھی کہ خاتون نے آدھا گلاس پیشاب تھا اور آدھا دودھ دونوں ملا کر پلائے، اور 1 گلاس کے پیتے ہی اس بچے کو یورین بھی آیا اور حاجت بھی ہوئی اور اس کا پیٹ کا پانی جو ہے وہ نکل گیا. رنگ صاف کرنے کی کوئی ٹپ ابھی بتائی ہے میں نے آپ کو، سرکہ اور شہد. آپ کی پگمنٹیشنز، آپ کے فریکلز، آپ کے رنکلز، ساری رات کو آپ سرکہ شہد گلاب کا عرق جو میں نے آپ کو بتایا پچھلے دنوں لگا کے سوئیں. صبح آپ مطلب 1 دن میں تو نہیں اسکن چمکے گی لیکن آپ کو فائدہ ضرور محسوس ہوگا. بال اگر 2 رخے ہوں تو تھوڑا سا کٹوا دیں، ذرا سے ٹریمنگ کر لیں، ٹھیک ہو جائیں گے. اور پھر اگر آپ سرکہ اور شہد تیل وغیرہ استعمال کریں تو اس سے 2 رخے نہیں ہوں گے. اصل میں ہوتے کیوں ہیں؟ وجہ پھر وہی ہے کہ غذا آپ نہیں صحیح لیتے، نہ دودھ پیتے ہیں، نہ صحیح فروٹس اور سبزی گوشت جو چیزیں چاہیے وہ نہیں لیتے، تو پھر وہ گروتھ بھی نہیں ہوتی بالوں کی. اگر پیٹ بڑھ جائے تو ایکسرسائز کریں اور روٹی کم کریں. کھانے کے بعد پانی نہ پئیں. رات کا کھانا سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھائیں. آپ یقین کریں پیٹ نہیں بڑھے گا. پیٹ پر 2 یا 3 بل پڑے ہوں، یعنی 3 ٹائر ہوں اگر، تو پھر کیا کریں؟ تو ایکسرسائز کریں اور کھانا کم کریں. غصہ ختم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں. لاہور تو پڑتی ہوں گی، غصہ آتا ہوگا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پانی، بیٹھ جائیں، پوزیشن چینج کر لیں. وہ تو سارے آپ نے سنتیں پڑھی اور اس کو معمولی نہ سمجھیں، بڑا افیکٹو ہے. آپ جب پوزیشن چینج کرتے ہیں نا ذہن بدل جاتا ہے. کوئی اچھی بات سوچا کریں. آپ سوچا کریں جب میرا یہ غصہ ختم ہوگا تو میں جو غلطیاں اس غصے میں کر چکی ہوں گی اس کا ازالہ کیسے ہوگا. پھر یہ وقت تو ہاتھ نہیں آئے گا. اور ذرا شیشے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جایا کریں غصے میں، شکل دیکھیں کیسی لگتی ہے، آئندہ کبھی غصہ نہیں آئے گا. اگر بہت کم عمر میں بال سفید ہو جائیں تو کیا یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو اپنے بھائی کا واقعہ سنایا تھا. میرے بھائی کی 20+ ایج میں بال آدھے سے زیادہ سفید ہو گئے تھے. تو جب انہوں نے ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کی، CSP آفیسر ہیں، تو جب ان کی پوسٹنگ ڈنمارک میں تھی، آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے وہاں پر چونکہ حلال اور حرام کا چکر ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں گوشت حلال ذبح ہے یا نہیں، یہ چکن، تو انہوں نے کثرت سے فش کھائی. فش کھاتے رہنے سے اور دودھ پینے سے، دودھ مزے کا تھا تو دودھ بھی پیتے رہے اور فش بھی کھاتے رہے، اور ان کے 1 سال کے اندر اندر پورے بال بلیک ہو گئے. اور زیتون کا بھی استعمال رہا وہاں پہ، اور آج تک وہ کالے ہی ہیں. بیسیکلی کالے نہیں، بھورے ہیں بہت، چونکہ فیئر ہیں اور براؤن بال ہیں تو براؤن ہو گئے ان کو. ابھی بھی 1 بال وائٹ نہیں ہوا، دوبارہ براؤن ہی ہیں سارے بال، نیچرل کلر جو ان کا. لوز موشن کا علاج بتاتے ہیں. لوز موشن کا علاج اصل میں اگر تو انٹسٹائنل TB ہے تو علاج فرق ہے، اگر ڈائسنٹری ہے تو علاج فرق ہے، اگر ڈائریا ہے تو علاج فرق ہے، اور اگر کوئی اور ایسا آنتوں کا پرانا مسئلہ ہے، سنگرینی بولتے ہیں اردو میں اس کو، کہ یعنی یا جگر پہ سویلنگ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں موشن لگے رہتے ہیں. موشن ٹھیک ہوں تو کوئی اور پرابلم شاید شروع ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے کچھ ایسا، تو پھر اس کا علاج فرق ہے. اس کا تو پھر ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. البتہ اگر کھانے پینے میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پیٹ کی خرابی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد بتایا تھا، وہ پہلے استعمال کریں، اور اگر نہیں
تو پھر ڈائٹ میں تھوڑا چینجز لائیں، کھچڑی کھا کے دیکھیں اور یخنی پیا کریں. اور اگر پھر بھی فرق نہ پڑے تو ہمارے والد ہمیشہ جن کو بہت پرانے موشن لگے ہوں تو ان کو بتایا کرتے تھے، اور ہم نے خود بھی اس کو آزمایا. بیف جو بیڑی ہوتی ہے نا چھوٹے سائز کی بیڑی کا قیمہ، یعنی جس کو بچڑا کہتے ہیں، بچڑا بیسیکلی، بہت بڑی گائے نہ ہو، بھینس بھی نہ ہو، بچڑے کا قیمہ ہو، اس کو سفید زیرہ اور نمک ڈال کے صرف ابالنا ہے، خوب اچھی طرح گلا لیں، ابال لیں، اور اس میں کھاتے وقت ابلے چاولوں کے ساتھ کھا لیں. تو یہ ایک غذا کے طور پر، کیونکہ اس سے طاقت بھی ملتی ہے، پروٹین بھی ملتی ہے، کمی بھی دور ہوتی ہے، اور یہ قیمہ جو ہے آسانی سے نیچے نہیں آتا، یعنی کہ تھوڑا سا سٹک کرتا ہے، اس لیے موشن کو کافی حد تک ہیلپ کرتا ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی اگر اس کے باوجود نہ آئے تو پھر علاج کرنا چاہیے. بہت زیادہ عرصے تک موشن لگے رہنے سے انسان کے جو وائٹل فورس ہے ویک ہو جاتی ہے، بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. استحاضہ کا علاج آپ نے پڑھا ہے کیا ہے؟ شیطان کی ٹھوکر سے ہوتا ہے، جبکہ میڈیکل سائنس میں اس کا ہارمونل امبیلنس کہتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں ہارمونل امبیلنس بھی شیطان ہی کرتا ہے. کیونکہ اب تک جو ہم نے خواتین کو نسخہ بتایا وہ یہ، استحاضہ ہو نماز نہیں چھوڑنی. سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ پیریڈز اگر irregular ہو گئے ہیں، 15 دن سے پہلے مینسز آ گئے ہیں، تو نماز باقاعدگی سے جاری رکھیں. بس صرف ایک چیز کا فرق ہے، ہر نماز کے ساتھ آپ کو تازہ وضو کرنا پڑے گا. جو خواتین اپنی نماز کی پابندی کرتی ہیں اور ان دنوں میں جو اپنے مینسز ڈیز کے علاوہ اگر خون آ بھی جاتا ہے تو نماز جاری رکھتی ہیں، ان کا استحاضہ بہت جلدی کیور ہو جاتا ہے، ان کو دوا بھی کام کرتی ہے. اور باقی ہم دم وغیرہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ دم کریں، اور استحاضہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ٹھیک نہ ہو. ہارمونل امبیلنس انہی کا ٹھیک ہوتا ہے جو دم بھی کرتے ہیں اپنے اوپر، نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، اور مینسز کے جو اسپیسیفک ڈیز ہیں 5, 7, 10 تک، ان سے آگے یا پیچھے پھر مینسز نہیں آتے. شیطان سمجھ جاتا ہے میرے کام کی نہیں رہی، لہٰذا کسی اور کی طرف رخ کرے. کہتے ہیں آپ نے جتنے بھی طریقے بتائے اور ٹپس دیں، کیا آپ کے گھر میں باہر سے چیزیں نہیں آتی؟ بالکل بھی نہیں آتی. آپ چھاپا مار کے دیکھیں. اور سنت کے مطابق کھانا پینا ہوتا ہے. کیا آپ کے بچے جنک فوڈ نہیں کھاتے؟ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے، ابھی ظاہر ہے اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا اصرار کرتی ہے، ٹین ایج میں ہے، اور میں اس کے ساتھ زیادہ آرگیو نہیں کرتی کیونکہ ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے. ہمیشہ حکمت کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. اور باقی جتنے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ سے کوئی بھی جنک نہیں کھاتا. اور ہمارے گھر میں پکانے کے لیے چکن بھی نہیں آتا، اگر آئے تو دیسی ہی آتا ہے، ادروائز ہم عام برائلر چکن نہیں کھاتے. اور سب بچے اس بات پر رضامند ہیں، اور اگر کہیں دعوت میں چکن ہو تو وہ کھانا بھی نہیں کھاتے. یعنی صرف میں نہیں، الحمدللہ میرے بچے بھی. تو لہٰذا جنک ہم باہر سے کھانا بھی نہیں منگواتے. ہمارے گھر میں یہ شوق نہیں پایا جاتا کہ ہم باہر جا کے کھانا کھائیں. ہمارے والد نے ہمیں یہ ہمیشہ سکھایا کہ جتنی محبت، صفائی اور حفاظت سے اور مزے کا کھانا تمہاری ماں پکا سکتی ہے، دنیا میں کوئی نہیں پکا سکتا. اور یہ حقیقت ہے کہ آج تک ہماری ماں سے اچھا کھانا ہم نے کہیں نہیں کھایا. اور ہمیشہ گرم گرم کھانا سامنے رکھا، اور ہر چیز فریش، آٹا بھی ہر ٹائم کا تازہ گوندنا، کھانا بھی ہر ٹائم کا تازہ پکانا، اور ماشاءاللہ 12 بچوں کو کھلانا. کتنی ہمت ہے اس عورت کی. آپ ملی ہے نا. تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ 2 بچے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تب بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ ہماری والدہ نے 13 بچے پیدا کیے، ایک فوت ہوا سب سے پہلا، اور باقی 12 کو اس طرح پالا جیسے کوئی ایک کو بھی نہیں پالتا. اتنی محنت کی. والد نے تربیت کی طرف بہت کی، اور والدہ نے ہمارے ہر چیز کا جو ایک بچے کی ضروریات ہیں، بیسک نیڈز جو ہیں، ان کو بڑے احسن طریقے سے پورا کیا. کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی. موٹاپے کی کوئی دوائی، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، سیب کا سرکہ، شہد، اور اس کے اندر لہسن پیس کے اگر رکھ لیں، 1 کپ شہد اور 10 جوے لہسن، دیسی لہسن کے، دوسرا نہ لیں فارمی موٹا، باریک والا. دیسی چیزیں باریک ہوتی ہیں، آپ کو بھی باریک رکھیں گی. 10 جوے لہسن کو پیس لیں اور شہد اور سرکے میں مکس کر کے 5 دن تک کے لیے رکھ دیں، اور 5 دن کے بعد اس کو استعمال شروع کریں. کسی بھی ایک کھانے سے پہلے 1 ٹیبل سپون 1 گلاس پانی میں ڈال کر کھانے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے پی لیں، اور اس کے بعد آپ کھانا کھائیں. تھوڑا اسٹرانگ ٹیسٹ ہوتا ہے لہسن کی وجہ سے، لیکن لہسن اگر دیسی ہوگا چھوٹا چھوٹا تو پانی کے اندر ملا کے اس کا ذائقہ برا نہیں لگتا. البتہ اگر خالی آپ نے کھا لیا تو آپ کا گلا پکڑا جائے گا.
آپ نے تعلیم القرآن کے دوران پڑھاتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ ہم الہدا میں بھی کلینک کے آغاز کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے آنے کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے، اگر ایسا ہے تو کب تک آپ یہ کام شروع کریں گی؟ پلیز بتا دیجئے، بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، آمین۔ میں نے اپنے جو کلینک کا ایک پراپر جس کو سیٹ اپ کہتے ہیں وہ میں نے یہاں روانہ کر دیا ہوا ہے، اور میڈیسنز بھی کافی حد تک روانہ کی ہیں، لیکن جب مجھے جگہ ملے گی تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گی۔ پریگنینسی کے دوران کھجور کھائی جا سکتی ہے، کوئی نقصان تو نہیں ہوتا؟ جن کا بہت زیادہ گرم مزاج ہو وہ تھوڑا سا اوائڈ کریں، یا ایک دانہ کھجور کا کھانے کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ البتہ جن کی مزاج میں گرمی نہیں ہے تو وہ کھجور لے لیں گے تو کوئی 1 سے 3 دانے، اس سے زیادہ نہ لیں۔ یہ بیسیکلی پریگنینسی کے دوران ایسا نہیں ہے کہ آپ باقاعدگی سے کھاتے رہیں، بیسیکلی یوٹرس کے مسلز کو ڈائلیٹ کرتی ہے، تو آپ نے پہلے تو ڈائلیشن نہیں کرانی نا، آپ نے تو خیریت سے پورا کرنا ہے ٹائم۔ کبھی کبھی 1 دانہ چکھ لیا کریں، لیکن ڈیلیوری کے وقت 1 مٹھی کھجوریں کھا سکتے ہیں۔ کیا نظر کو بہتر بنانے کے لیے کوئی دوائیں ہیں؟ یہ لیزر ٹریٹمنٹ اس کا علاج ہے؟ دوائیں ہیں، لیکن وہ ارلی سٹیج پہ زیادہ کام آتی ہیں، جیسے 1 سے 2 نمبر تک اگر آپ کا ہے تو اس میں آ جاتی ہیں، لیکن زیادہ نمبر ہو جائے تو پھر تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے۔ بہت لمبا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اتنا لمبا لوگ عام طور پر کرا نہیں پاتے تو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر بال بہت لمبے ہوں، روزانہ ان کو باندھا جائے، یعنی جوڑا کیا جائے، اس سے بھی کیا بالوں میں خشکی نہیں ہے؟ جوڑا کرنے سے بالوں میں خشکی نہیں ہوتی، نہ خراب ہوتے ہیں۔ بالوں کو آپ نے سمیٹنا ہے، جس بھی انداز سے آپ سمیٹ سکیں، گھنے بال ہیں ان کا اپنا طریقہ ہے۔ اس بک میں مختلف بیماریوں کے مختلف تعویذ وغیرہ بتائیں، کیا وہ صحیح ہیں؟ تعویذ اپنے اپنے ایمان اور عقیدے کی بات ہے، میرا ان پر ایمان نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، دم کرتا ہے، تعوذ پڑھتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو صرف پکڑ کے لٹکا لیتا ہے، قرآن کیا سب کے گھروں میں موجود نہیں؟ قرآن سے بڑا کوئی تعویذ ہے؟ وہ تو آپ کے پاس ہے، آپ کے گھر میں، پھر مزید تعویذ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پتے میں پتھری ہو تو کیا خوراک لیجئے؟ پتے کی پتھری خوراک سے نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے سے اگر آپ بیلنس ڈائٹ لینے والے ہیں تو انشاءاللہ بنے گی نہیں۔ اگر بیلنس ڈائٹ اور صاف ستھرا نتھرا پانی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اگر آپ پینے والے ہیں، رات کو رکھ دیں اور صبح میں فلٹر کیا ہوا پانی پیئیں تو انشاءاللہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگا۔ اور اگر اب ہو گیا ہے تو اگر تو بہت مائنر سی پتھری ہے تو میلٹ ہو جائے گی ہومیوپیتھک میڈیسن سے، لیکن اگر اس کا سائز بڑا ہو گیا ہے تو پھر اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں دیتی، رہنے دیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر درد کرتی ہے، بار بار وہ بائل ڈکٹ میں آنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر رسک والی بات ہے، پھر آپ چاہیں تو سرجری کرا لیں۔ جان بچانا فرض ہے نا، ایسا نہ ہو کہ ایک دم سے بہت زیادہ جانڈس ہو جائے، کیونکہ جب یہ بائل ڈکٹ میں آ کے اسٹک ہوتی ہے تو پھر یرقان ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد جسم کے اندر درد ہوتا ہے، ایسا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کے لیے کوئی اچھی ٹپ بتا دیں۔ دیکھیں جی، نہاتے وقت آپ اگر اپنا باتھ روم یا اپنا کمرہ گرم کر لیں، تھوڑا سا ہیٹر تھوڑی دیر لگا دیں، اس کو وارم رکھیں تو آپ کو درد نہیں ہوگا۔ اور جب آپ نہا چکیں تو بال جلدی سے خشک کرنے کی کوشش کریں، ٹھنڈے اور گیلے بالوں کے ساتھ ہوا میں مت جائیں، پراپر کپڑے پہنیں، فوراً ساکس پہنیں، اپنے آپ کو کور کر لیں تو امید ہے کہ درد نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ مزید جسم کو گرمانا چاہیں تو 2-3 کھجوروں کے ساتھ گرم دودھ کا گلاس لے لیں، آپ کی باڈی وارم اپ ہو جائے گی۔ اور کام کاج کرنے کی کوشش کریں، بیٹھے نہ رہیں، کیونکہ چلنے پھرنے سے بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے اور انسان کو ٹھنڈ کا پتہ نہیں چلتا، بیٹھنے والوں کو سردی زیادہ لگتی ہے۔ کہتے ہیں مینسس کا مسئلہ ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، 15 دن ہو گئے بند ہی نہیں ہو رہے۔ اصل میں ہارمونل امبیلنس ہے، گرم پانی سے نہانے سے، گرم پانی سے بال دھونے سے انتہا درجے کی خشکی ہوتی ہے۔ اور میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ خشکی دور کرنے کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ پانی اتنا نارمل کہ نہ بہت ٹھنڈا لگے نہ بہت گرم۔ اگر آپ ایسے پانی سے نہاتے رہے تو آپ کی سکن کبھی خراب نہیں ہوگی۔ ہمیشہ دیکھیں، گوشت گلانے کے لیے ہیٹ کی ضرورت ہے نا، کھانا جب پکاتے ہیں تو گوشت گل کے سافٹ ہو جاتا ہے نا، ہم بھی تو گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں، اس پہ گرم پانی بہائیں گے تو جلدی گل جائے گا، یعنی کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ جلدی آ جائے گی نا۔ اور ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو اسکن فریش رہے گی۔ آنکھوں میں ٹھنڈا پانی کیوں ڈالنے کو کہتے ہیں؟ اس سے فریش رہتی اسکن۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بالکل جو ٹینکی کا پانی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈی ٹیپ کھول کے نہا لیں پھر سرسام ہو جائے، تو مجھے یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ پہلے بے شک پانی گرم کھولیں، اپنے ہاتھوں کو پاؤں کو تھوڑا سا سہارا دینے کے لیے،
آہستہ آہستہ ٹھنڈا پانی بھی کھولنا شروع کر دیں. اور شروع میں آپ کو مشکل پیش آئے گی، یا ایسے وقت میں نہائیں جیسے اب دھوپ تپ رہی ہے، گرمی کا وقت ہے، ایسے وقت میں نہائیں، یا سوتے وقت نہائیں. سوتے وقت جب آپ نہائیں گے تو کیا ہے، آپ فوراً بستر میں چلے جائیں گے تو آپ کو ٹھنڈک کا احساس ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ بہت گرم پانی سے نہانے کے عادی ہیں تو ذرا اس سے کم کر دیں، پھر آہستہ آہستہ اس سے اور کم کر دیں. اور میں ہمیشہ آج کل بھی، آج صبح بھی جیسے میں نے بات لیا تو لوک وارم واٹر سے اور اینڈ میں بالکل ٹھنڈے پانی سے ایک شاور ضرور لیتی ہوں. پورا ٹھنڈا پانی بالوں میں بھی اور اسکن پہ بھی. اس وقت تک انسان عادی ہو چکا ہوتا ہے پانی کا، پھر اس کو ڈر نہیں لگتا کہ ہاں اب، کیونکہ اگر صرف گرم پانی سے نہا کے باہر نکل آئے تو پھر اسکن خراب ہوتی ہے اور ڈرائینس ہوتی ہے. سستی اور تھکاوٹ کو کیسے دور کیا جائے؟ میٹابولزم اپنا سیٹ کریں. صبح جتنا ارلی اٹھیں گے انشاءاللہ آپ سارا دن چاقو چوبند رہیں گے. آج کل بھی اگر آپ 5 بجے اٹھ جائیں تو کچھ مشکل نہیں ہے. 10 بجے کے سوئے 5 بجے اٹھیں، کتنے گھنٹے بن جاتے ہیں. حالانکہ 6 گھنٹے میں اٹھ جانا چاہیے، تو 7 گھنٹے بھی سو لیں، 5 بجے اٹھیں. اصل میں ہم نے کوئی مقصد نہیں بنایا ہوتا زندگی کا، ہم بس ایسے بے مقصد سے وقت کے ریلے میں بہتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے کوئی ایم نہیں بنایا، کوئی مقصد نہیں بنایا، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی اب ہم کریں تو کیا کریں. آپ کوئی ایسا بڑا مقصد بنا لیں زندگی کا اور سوچیں کہ آج سے میں نے کوشش شروع کر دینی ہے، اور کر دیں، اور سوچیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. ہر روز پلان کر کے سوئیں اور صبح اس کے ساتھ اٹھیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ کس طریقے سے آپ فریش ہوتے ہیں، آپ کی سستی کمزوری سب دور ہو جائے گی. ہمیں تو سست ہونے کا بھی ٹائم نہیں ہے کہ مطلب ہم سوچتے ہیں نا کہ تھوڑی دیر سستا لیں، یا میری بہو کئی دفعہ کہہ رہی ہوتی تھوڑا سا آرام کر لیں، تھوڑی دیر لیٹ جائیں بس ٹھیک ہو جائے گا. بھائی کیسے لیٹیں، وقت ہی نہیں ہے لیٹنے کا. ظاہر ہے سارے کام کاج کر کے جب کلینک جانا ہوتا ہے تو سستی بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ اور مشکل بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ کیسے وہاں پر اتنا ٹائم پاس ہوگا. تو 1 منٹ بھی نہیں ہوتا کہ انسان نماز پڑھتے پڑھتے جائے نماز پر ہی تھوڑا سا لیٹ جائے. جب آپ مقصد بنا لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ سب کچھ کر پائیں گے اور سستی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی. لیکن چونکہ وقت بہت زیادہ ہے زندگی میں، کام زیادہ نہیں ہے، اور سوچتے ہیں اچھا چلو سارے دن میں اگر نہانا ہی ہے تو نہا ہی لیں گے اٹھ کے، تو پھر اس کے دن کا آغاز کیسے ہوگا اور دن کیسے گزرے گا. ناک پر جو کیل نکلتے ہیں اس کا کیا علاج ہے؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا میری بات کا. شہد اور سرکہ اتنی اچھی دوا ہے کہ اگر یہ بلیک ہیڈز یا وائٹ ہیڈز بنتے ہیں آپ کے سب صاف ہو جائیں گے ان 2 چیزوں سے، شہد، سرکہ اور گلاب کار. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، میں نے کوئی میک اپ نہیں کیا سوائے لپسٹک کے اور کوئی چیز نہیں لگائی. میں یہی چیزیں یوز کرتی ہوں. ہاں دھوپ میں نہ لگائیں. دھوپ میں آنے کے لیے آپ کوئی سا بھی لوشن جنرل سا کچھ بھی آپ لگا لیں اپنی سکن کے مطابق، کوئی حرج نہیں. لیکوریا کی کوئی دوائی بتا دیں. لیکوریا جو ہے اس میں بھی کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں، ٹھنڈے فرش پہ بیٹھنے سے پرہیز کریں، ایک دوسرے کے کپڑے پہننے سے پرہیز کریں، صفائی ستھرائی کا خیال کریں، مینسز کے لیے صاف ستھرے پیڈز استعمال کریں، زیادہ دیر تک ایک پیڈ کو استعمال نہ کریں. یعنی ہر روز چینج ضرور کرنا چاہیے، چاہے آتے آتے رک گئے ہوں اور آپ بالکل صاف پیڈ بھی ہو ایون تب بھی. یہ مناسب احتیاطی تدابیر ہیں. دودھ سے کافی فرق پڑتا ہے، دودھ باقاعدگی سے پئیں، اچار سے پرہیز کریں. اس کے علاوہ کیلشیم فاس ایک میڈیسن ہے. کیلشیم آپ سمجھتے ہیں کیلشیم کیسے لکھا جاتا ہے؟ کیلشیم کی گولیاں لوگ کھاتے ہیں. کیلشیم اور فاس PHOS فاس. کیلشیم فاس ایک میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی. اس کو 30 پوٹینسی میں اگر آپ لے لیں 30 نمبر میں دن میں 2 سے 3 دفعہ تو اس سے ایک جنرل جو لیکوریا ہے بغیر خارش بغیر اسمیل کے وہ کافی حد تک کور ہو جاتا ہے. اور اگر آپ دودھ پی لیں تو میرا خیال ہے شاید دودھ سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بتا دیں. گوشت کم کھائیں، اگر تھوڑی بہت ایکسرسائز رکھیں تو یورک ایسڈ اس طرح بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، لیکن اگر پھر بھی یعنی زیادہ ہو تھوڑا ٹائم تو لگے گا. میں تو 1 مہینے کا ٹریٹمنٹ دیتی ہوں اور اس کے بعد الحمدللہ یورک ایسڈ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. کہتے ہیں زیادہ تر ایسے ہوتا ہے رات کو جلدی نیند نہیں آتی، یعنی 10 بجے اور پھر صبح آنکھ کھلنے میں مشکل ہوتی ہے. ٹائم سے لیٹ بھی جائیں، دعائیں بھی پڑھ لیں، پھر بھی نیند نہیں آتی. نیند آتے آتے کافی ٹائم لگ جاتا ہوگا، اور پھر دوپہر کو بھی نہ سوئیں تو نیند نہیں آتی. بہت تھکے ہوئے بھی ہوں تو نیند جلدی نہیں آتی. اس کا مطلب ہے انسومنیا ہے، نیند کا پرابلم ہے. ایک تصویر آپ کو بتاتی ہوں، بہت سے لوگوں کو بتائی، ان کو فائدہ ہوا. اللہ کے نام ہیں اور اللہ کے نام جو ہیں تو اس کے تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، مگر کہیں کہیں علاج کے طور پر بھی
یعنی جب اس کو اس کے ناموں سے پکاریں تو وہ سنتا ہے نا، تو اس لیے کچھ ایسی بات نہیں ہے اس میں. یا اللہ، یا سلام، یا مؤمن، یہ 3 نام ہیں. اسی ترتیب سے ہر انگلی پہ پڑھتے جائیں، تسبیح کرتے جائیں. اور میرا نہیں خیال کہ ایک تسبیح پوری ہوتی ہو، پہلے دن شاید پوری ہو جائے، لیکن نیکسٹ ڈے سے آپ کی آدھی بیچ میں ہی رہ جائے گی اور آپ سو چکے ہوں گے انشاءاللہ. آپ کی زندگی کا واضح مقصد کیا ہے؟ اپنی ارلی ایج سے کوئی ایسی بات یا عادت بتائیے جس کو لازم پکڑ لینے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو. میں نے آپ کو شاید بتایا ہو کہ ہمارے والد ہمیشہ ہمیں جمعے کے دن لے کے بیٹھا کرتے تھے، اور پوری فیملی کی ہماری گیدرنگ ہوا کرتی تھی جمعے کی نماز اور کھانے کے بعد، عصر اور مغرب کے درمیان. اور اس میں ہمیں وہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کو بھی کہتے تھے کہ ایک بچہ حدیث سنائے، کوئی نظم سنائے، کوئی کسی صحابی کا واقعہ سنائے، کوئی قصہ سنائے. اس سے بچے بھاگتے نہیں تھے کلاس سے، کہتے تھے ابھی ہمیں سنانا ہے، لہٰذا اٹینٹیو بیٹھے رہتے ہم سب، ہماری خالائیں پھوپھیاں سب ہم لوگ شامل ہوتے. اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی چیز بھی وہ ضرور لا کے رکھتے تھے کہ تاکہ سب کا منہ میٹھا یا نمکین کرایا جائے. تو اس سے بھی دلچسپی برقرار رہتی تھی کہ اب کھانے کو بھی کچھ ملے گا، بچوں کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے تو خوش رہتے ہیں. تو اس میں انہوں نے ہماری مائنڈ میکنگ کی بیسیکلی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. اصل زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. اپنی زندگی کا اگر ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر آپ شروع کر دیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے ایمز دے گا لائف میں کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں. کیونکہ جب آپ اللہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے، اور جب آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں لوگوں کی طرف، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، مجھے یہ نہیں ملا، میرا حق مارا گیا، میرے سے زیادتی ہوئی، اس نے مجھ سے، تو ان چکروں میں انسان پھنس جاتا ہے. یہ شیطانی وسوسے اور چالیں ہیں بیسیکلی. کسی نے مارا ہے، ڈانٹا ہے، حق مارا ہے، معاف کر دیں. شیطان بیٹھا روتا رہے گا کہ میں نے تو سوچا تھا یہ جھگڑا کرے گی اور پھنسا لوں گا اپنے شکنجے میں. تو کوئی ظلم زیادتی کرے، سب سے بڑا علاج معاف کرنا ہے. لیکن بدلہ لینے کا حق ہے، مگر ایسے طریقے سے کہ فساد نہ پھیلے. اگر بدلہ لینے کی ہے بھی ضرورت تو فساد نہ پھیلے، ادروائز معاف کر دیں اور فوکس لیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں اور کیا کرنا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی مقصد نہیں، کچھ بھی نہیں، تو آپ صرف سب سے پہلے قرآن پڑھانا شروع کر دیں. ناظرہ، جب آپ ناظرہ قرآن پڑھانے لگیں گے تو آپ دعا کرتے رہیں، یا اللہ مجھ سے کوئی اچھا کام لے لے، زندگی میں ایسا کام لے لے جو تجھے پسند آ جائے. تو اسی کے اندر اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ضرور سجھا دے گا. آپ کو پتہ ہے میں نے یہ سارا اپنا ہومیوپیتھی کا اپنی شادی کے بعد پڑھا ہے. میری بہت ارلی ایج میں شادی ہو گئی تھی، اسی لیے میں پوتوں اور نواسوں والی ہوں. ینگ ایج میں شادی ہوئی، ساتھ ساتھ بچے بھی پیدا کرتی تھی، ساتھ ساتھ پڑھتی بھی رہتی تھی، اور کوئی دن ایسا نہیں چھوڑا کہ جس دن کوئی کام نہ کیا ہو. کوشش کی ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو ورک کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے اپنی دیوار پہ لگا رکھی تھی، جس سے انسان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی کہ ہاں آج میں نے کیا اچھا کیا اور کرنا چاہیے، کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے اچھا نہیں. تو ہر روز ایک نیا کام، ایک نئی چیز کرنے کی کوشش کریں، اور سوئیں اسی طرح کہ میں نے صبح اٹھ کے کرنا کیا ہے. اور پھر صبح اٹھ کے سب سے پہلے نماز کے بعد یہ سوچیں کہ اب آج کے دن کا میرا کیا پلان تھا، میں وہ کروں. لکھ لیا کریں رات کو اپنی ڈائری میں کہ یہ اور یہ کام کرنے ہیں. لکھنے سے آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. صبح اٹھ کے جب آپ ڈائری پڑھیں گے تو آپ اپنے کام میں لگ جائیں گے، اور اگر وہ رات کا لکھا ہوا اگلی رات کو پڑھیں گے تو شرمندہ بھی ہوں گے، لکھا کیا تھا، کیا کیا ہے. اور پھر اپنے آپ پر ترس نہ کھائیں. سیلف پٹی نہیں ہونی چاہیے، میں تھک گئی ہوں، میں نے آرام نہیں کیا. تو کبھی میری بہو مجھے کہے نا کہ آپ اتنا تھک گئی ہیں، اب آپ کیسے کریں گی، میں کہتی ہوں میرے پہ ترس نہ کھاؤ، اور نہ میں ترس کھانا چاہتی ہوں. اگر میں نے اپنے اوپر ترس کھایا میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی. میں بالکل ٹھیک ہوں. میں اپنے آپ کو ہر وقت یہی سوچتی ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں، میں سب کچھ کر سکتی ہوں، یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ بھی ہو جائے گا. اور اللہ سے دعا مانگتی جاتی ہوں، یا اللہ اوقات میں برکت عطا فرما اور کاموں میں آسانی پیدا فرما. اللہم ایدنی بروح القدس، یہ پڑھ لیتی ہوں کبھی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اور باقی اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا. آپ نے جو شہد اور سرکہ منہ پر لگانے کو کہا تھا تو رات کو میں نے لگایا تو ہاتھ چپک رہے تھے، لیکن صبح فرق بہت پڑا تھا. یہ چپکتے نہیں ہیں. دیکھیں جب آپ کی کوانٹٹی میرے کہنے کے مطابق ہوگی نا، 1 چمچ شہد، 1 چمچ سرکہ اور 2 سے 3 چمچ آپ ارک کر لیں. اگر آپ کو پھر بھی چپچپاہٹ لگتی ہے، ارک تھوڑا سا اور بڑھا دیں. ٹھیک، ارک کا زیادہ کرنے سے چپچپاہٹ ختم ہو جاتی ہے. وہ اتنی سی چپچپاہٹ ہوتی ہے جو اسکن میں ایبزارب ہو جاتی ہے.
رات گھر والے ٹی وی اونچی آواز لگا کر بیٹھ رہتے ہیں اور امی ابو بھی باتیں کرتے رہتے ہیں. گھر میں 11-12 بجے تک سونے کا ماحول نہیں بنتا. رہنمائی کر دیں کہ کیا طریقہ ہے گھر والوں کو آسان طریقے سے اپنے ساتھ مسنون سونے کی روٹین پر لانے کا. آپ ان کو رات کو جلدی سونے کے فائدے بتائیں, دیر سے اٹھنے کے نقصان بتائیں. آپ نے جا کے سنتیں نہیں بتائیں, ان کو کتاب لے کے بیٹھ جائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے جاگنے کے انداز ان کو سنائیں, پیار پیار سے سنائیں کہ جلدی سونے کے یہ فائدے ہیں. اچھا ایک اور چیز, لیٹسٹ ریسرچ پہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. ابھی جو ریسرچ آئی ہے کہ 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک ہمارا جگر سو جاتا ہے, سلیپنگ کنڈیشن میں ہوتا ہے. اس وقت اگر ہم کھائیں پیئیں جاگیں تو ہمارے جگر پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. جگر ہمارا کمزور ہو جاتا ہے, یا فیٹی لیور ہو جاتا ہے, یا جگر کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو رات کا جاگنا بڑا نقصان دہ ہے. ایک جنرل سی بات کر دیں. پھر سب سے اچھا طریقہ جو ہے, میں نے آج تک جتنے لوگوں کا طریقہ دیکھا, مجھے تو رسول اللہ کا طریقہ بہت پسند آیا. دوسری بات, وہ کہیں گے وہ کون سا طریقہ ہے, آپ لے آئیں کتاب, ان کو پڑھ کے سنائیں کہ آپ کا کیا طریقہ تھا. عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاتے تھے اور تہجد کے وقت اٹھ کے اپنا صبح کا آغاز کرتے تھے. اور یہ سب سے عمدہ طریقہ ہے. جس اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو, وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جسم کن کن اوقات میں جو ہے وہ صحیح کام کرے گا, سوتے وقت کون سے اوقات ہونے چاہیے, جاگنے کے کون سے. کہتے ہیں کیا جن بھی انسانوں کی طرح ڈاکٹر یا انجینئر ہوتے ہیں؟ جنوں کی تو عقل کم ہوتی ہے, وہ کیسے ڈاکٹر انجینئر ہو سکتے ہیں؟ ہاں البتہ وہ لوگ ہربل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, یا جیسے طب کا علاج کرتے ہیں, وہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ, یعنی کہ حکیموں والا علاج کرتے ہیں. ہلکے پھلکے نسخے کچھ نہ کچھ وہ کر لیتے ہیں. ادروائز غیر مادی چیز ہے, ان کے غیر مادی ہی کچھ نہ کچھ علاج ہوگا. اس طرح کے ڈاکٹر یا انجینئر نہیں ہوتے. کہتے ہیں کیا پیریڈز کے دوران نہانا نقصان دہ؟ نقصان دہ نہیں. اصل میں ہمارے ہاں کا جو ماحول ہے نا, کہ کسی وقت ہم صحن میں کھلی فضا میں ہوتے ہیں, بالکل ٹیمپریچر ڈفرینٹ ہے. کمرے میں اے سی یا ہیٹر ہے تو بالکل ٹیمپریچر ڈفرینٹ ہے. کچن میں جاؤ تو ٹیمپریچر ڈفرینٹ ہے. اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے, باڈی کے اندر چینجز آتی ہیں, جس سے ہمارے کچھ نہ کچھ فرق ہو جاتا ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ پیریڈز والی خاتون جو ہے وہ اگر باہر ننگے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھے تو اس کے اندر یوٹرس میں سویلنگ ہو جاتی ہے, اور اس سے بہت سے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. اگر ہم یہ احتیاطی تدابیر کر لیں, نہانے کا کوئی حرج نہیں, البتہ پہلے اور دوسرے دن اگر تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے تو ہم کہتے ہیں زیادہ اچھا ہے. تیسرے دن جا کے نہا لیں. اور اگر گرمی کا موسم ہے, بہت پسینے آ رہے ہیں, تو پھر آپ ڈائریکٹ اے سی میں نہ چلے جائیں نہا کے, یا دھوپ میں نہ چلے جائیں. جیسے باہر کے ملکوں میں ان کا جو ویدر ہے وہ کنٹرولڈ ہوتا ہے, ایئر کنڈیشنڈ ہوتا ہے. وہ کچن میں جائیں, وہ باتھ روم میں جائیں, وہ کمرے میں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جس موسم میں مرضی نہا لیں, جن اوقات میں بھی نہا لیں. وہ تو زچہ کو بھی بچہ پیدا ہوتے ہی ٹب میں لٹا دیتے ہیں, کیونکہ ان کا ٹیمپریچر بالکل بیلنس ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں چونکہ ٹیمپریچر ڈفرینس ہے, اس لیے کہا جاتا ہے مینسز میں نہائیں یا نہ نہائیں, استنجا کریں کہ نہ کریں, کیا کریں اور کیا نہ کریں. اس میں اگر آپ کیئر کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, نہا سکتے ہیں. کہتے ہیں فروٹ ونیگر جو بتا رہی ہیں کہاں سے ملے گا؟ پنسار سے مل جاتا ہے. سوات پنسار والوں کے پاس ہے, مری کریانہ کے پاس ہے, یہاں اسلام آباد میں چیما چٹھا کے پاس ہے, میرے پاس بھی ہے, کہیں سے بھی آپ لے سکتے. پاؤں کی انگلیاں پھٹ جائیں اور خون نکلے تو پھر کیا کریں؟ پاؤں کی انگلی چل بلینس ہیں بیسیکلی یہ. اس میں گرم پانی کے اندر نمک ڈال کے کچھ دیر کے لیے پاؤں رکھ دیں, اور آپ کے ٹھنڈے پاؤں کی وجہ سے اگر وہ گرم پانی ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں تھوڑا اور تیز گرم پانی ایڈ کر کے بیلنس کر کے رکھیں جب تک کہ آپ کے پاؤں گرم نہ ہو جائیں. اس نمک کے اندر تھوڑا سا 1 چمچ تیل بھی ڈال دیں. آدھا گھنٹے تک اگر آپ وہ پاؤں رکھ کے اپنا ساتھ ساتھ کچھ سورہ کہف یا کچھ اور پڑھ سکتی ہیں تو وہ پڑھیں, اور ساتھ میں اپنے پاؤں کو جب نکالیں خشک کر کے اس کا تھوڑا سا مساج کر لیں یا کرا لیں, اور پھر ساکس پہن لیں. تو کافی اچھا علاج ہے یہ. کہتے ہیں آپ نے ہر مسئلے کا حل جس طرح مسنون, روٹین, قدرتی غذاؤں اور ہرب سے بتایا ہے, کیا اب ہم تمام دوسری پروڈکٹس, کریمز, میڈیسن کا استعمال ختم کر دیں, اور کیا ہومیوپیتھی پر آنکھ بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اس کے متعلق بہت عجیب نظریات ہیں. صحیح کہتے ہیں وہ, اس لیے کہ ہر ڈاکٹر ایک پرفیکٹ ڈاکٹر نہیں ہوتا, یا ہر ایک کی ریسرچ ایک جیسی نہیں ہوتی, یا ہر ایک کی محنت ایک جیسی نہیں ہوتی, یا ہر ایک کا ایکسپیرینس ایک جیسا نہیں ہوتا. میں نے اپنی جو پریکٹس ہے وہ اپنے والد کے پاس بیٹھ کر کی ہے, ان سے سیکھا ہے. وہ بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھے, حکیم بھی تھے, اور ہر ایک کی بیس کیا ہے میں نہیں جانتی, اور ہر ایک کے فرق چیزوں میں اسپیشلٹی ہوتی ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر کیسا ہے, کس نیت سے دوا دینا چاہتا ہے.
ابھی بھی یہ پوچھ رہے ہیں سرکہ سفید ہونا چاہیے کہ کالا. یہ فروٹ ونیگر براؤن سا کلر ہوتا ہے اس کا، اور یہ پھلوں کا سرکہ ہوتا ہے، اس کو را ونیگر بھی بولتے ہیں، اور یہ خالص سرکہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے. سیب کا لے لیں، انگور کا لے لیں، کوئی سا بھی لے لیں. کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، تو کیا ہومیوپیتھی کا علم سیکھنے کے لیے آپ ہم کو گائیڈ کر دیں گے کہ آپ نے میٹرک کے بعد کیا کیا، پھر ہومیوپیتھی کس طرح مکمل کیا؟ جی ہاں، کیوں نہیں کر سکتی. میں نے ہومیوپیتھی سیکھنے سے پہلے BA کیا، اور میٹرک سائنس کے ساتھ اس میں لیا جاتا ہے. میں نے گریجویشن بھی شادی کے بعد مکمل کی، اور پھر میں نے ہومیوپیتھک میں ایڈمیشن لیا، اور اس کے لیے 4 سال لگتے ہیں. 5واں سال اس کا ہاؤس جاب کہہ لیں یا پریکٹس کا کہہ لیں، کسی کے پاس بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.